بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المصطفیٰ عالمی یونیورسٹی کے شارٹ ٹرم کورسز اور اسرا انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے عقائدی شبہات اور ان کے جوابات آپ کے پیش خدمت۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچتے ہیں یُضِلُّ مَن یشاء وَیَہْدِی مَن یشاء، تو ضرور یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا اپنی مرضی سے جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ جنت اور جہنم، یہ ثواب اور عذاب کس کے لیے جب ہم اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ کام نہیں کر سکتے؟ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی خدا کا عادل ہونا بھی زیر سوال چلا جاتا ہے۔ یعنی خدا عادل نہیں، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام انسان اپنے اختیار اور مرضی سے کرے، یعنی عمدن انجام نہ دے، اس پر اسے عذاب کیا جائے۔ ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا خدا کس ہدایت اور کس گمراہی کی بات کر رہا ہے۔ ہدایت اور گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، ابتدائی ہدایت اور ابتدائی گمراہی۔ دوسری قسم جزا اور سزا کے عوض ہدایت اور گمراہی۔ ابتدائی ہدایت یعنی خدا نے ہدایت کے پلیٹ فارم کو سب کو عطا کیا ہے، جیسے ہماری فطرت میں اپنی پہچان کا رکھنا، انبیاء کا تمام امت کے لیے بھیجنا، عقل کا عطا کرنا تاکہ ہدایت کے راستے کو جان سکے۔ خدا نے ایسی ہدایت سے کسی کو محروم نہیں کیا۔ ابتدائی گمراہی یعنی خدا اس سے پہلے کہ لوگ حق اور باطل کی پہچان کریں، ان کو مکاری اور فریب دے کر گمراہی کی طرف لے جائے۔ یہ گمراہی یقیناً عدل الہی اور اس کی مہربانی کے خلاف ہے، اور خدا کے بارے میں ایسی فکر ناقابل تصور ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ بس آیت میں جدھر لفظ یُضِلُّ مَن یشاء کا ذکر ہو رہا ہے، مراد ابتدائی گمراہی نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہدایت اور گمراہی کی دوسری قسم کی طرف، وہ ہدایت جو خدا کسی جزا کے عوض ہمیں دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی نیک کام انجام دے تو خدا ہماری ہدایت کرے گا، اگر ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں گے تو وہ 10 قدم ہم سے قریب آئے گا۔ تاریخ میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ خدا کی عبادت کی، دنیا میں خدا نے اس کی بصیرت کی آنکھیں کھول دی، اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیا۔ گمراہی کی دوسری قسم عذاب کے عوض گمراہی ہے، یعنی جو لوگ ظالم اور بدکار ہیں، جو اپنے گناہوں پر پشیمان نہیں ہیں اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں، تو خدا بھی اپنے لطف اور کرم سے ان کو محروم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اور بھی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ہدایت اور گمراہی کی دونوں قسموں کو سمجھ لیا۔ اب جب ہدایت اور گمراہی کی دونوں قسموں سے ہم واقف ہو چکے تو بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں خدا کون سی ہدایت اور کون سی گمراہی کی بات کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں جس کو چاہوں گمراہ کر سکتا ہوں اور جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ ابتدائی گمراہی خدا کے عدل کے خلاف ہے، پس گمراہی سے مراد بھی ابتدائی گمراہی نہیں۔ اس آیت میں ہدایت اور گمراہی سے مراد وہ ہدایت اور وہ گمراہی ہے جو انسان کو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ملتی ہے، کیونکہ وہ ایسی ہدایت اور ایسی گمراہی کا حقدار ہے۔ یعنی یہاں پر خدا اسی کو ہی ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا حقدار ہو، اور اسی کو ہی گمراہی کے راستے پر رکھتا ہے جو گمراہی کا حقدار ہو۔ بس یہ آیت خدا کے عدل الہی کی تضاد میں نہیں ہے۔